میں ازمیر میں پیدا ہوا اور یہ سال تھا 1979۔ شعبہ فلم اور تھیٹر سے گریجویشن کی اور استنبول میں رہائش پذیر ہوں، اور گزشتہ 20 سالوں سے استنبول میں پیشہ ور اداکار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل میں گھر پر ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، دن بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ نارمل سطح پر زندگی آ رہی ہے۔ ہم نے تقریباً 6 سال ایک ساتھ کام کیا ہے، اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا۔ ڈرامے کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یکجا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں، اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں۔ ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلمایا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا۔ یہ سین لگ بھگ 4 سے 4.5 منٹ کا تھا، اور ارطغرل کو زہر دینے کا ایک منظر تھا۔ اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا، اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا۔ خیمے کے اندر 5-6 جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے، لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے۔ سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا، اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر۔ یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو۔ دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے۔ مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی۔ بہت محبت ملی ہے پاکستان سے، اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے۔ ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے۔ پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں، یہ ایک جنگی فلم تھی، اس کا نام تھا ندولو کارتال۔ اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے گھل مل کر کام کیا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا۔ اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے۔ میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست دانوں کا کام ہے، اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے۔ خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے۔ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اب ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔
اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے، ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں، تو اسی لیے شاید اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے روبرو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، بڑی خوشی سے، کیوں نہ کام کروں۔ میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں۔ جتنی بھی محبت، چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی، اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے۔ تمام پاکستانیوں کا بہت